اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری سورۃ المائدہ کا اختتام اور سورۃ الانعام کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ جو آج سورۃ الانعام ہے اس کا مختصر سا تعارف بیان کیا جائے گا، جس کے اندر آپ کے لیے چند وضاحت کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، اس کے آیات، رکوع وغیرہ کی تعداد سب کچھ آپ کے سامنے کیا جائے گا واضح، تو اس کو صحیح طرح سماعت فرمائیے گا۔ اور اس سورت کا نام سورۃ الانعام کیوں رکھا وہ بھی یہاں پہ بتایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ مکمل سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے سابقہ جتنی بھی صورتیں تھیں تمام کی تمام مدنی تھی، یہ صورت مکی ہے۔ اس کے متعلق انہی کا قول ملتا ہے کہ 6 آیات مدینہ میں نازل ہوئی، باقی ساری کی ساری صورت مکے میں نازل ہوئی۔ اور اس صورت کے جو مکمل رکوع ہیں وہ ٹوٹل 20 ہیں اور آیات 165 ہیں، یعنی 165 اس کی آیات ہیں ٹوٹل۔ اور سورۃ الانعام، اس کا انعام نام رکھنے کی وجہ وہ یہ ہے کہ اسی صورت کی آیت نمبر 136 اور 138 کے اندر انعام کا ذکر آیا ہے، اور انعام کا معنی عربی میں انعام کہتے ہیں، اردو میں اس کو مویشی، جانور، چپائے، بہیمۃ الانعام یعنی چپائے، تو ان کا ذکر اس صورت کے اندر واضح طور پہ آیا ہے، تو اسی کی نسبت کے ساتھ ہم نے یہاں پہ اس چیز کو واضح کر دیں گے۔ اور پھر اس کا تعلق سورۃ المائدہ کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ وہاں پہ تمام کے تمام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا کہ تم اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام نہ کر لو، تو اس صورت کے اندر اب وہ چیزیں بتائی جائیں گی کہ وہ حرام یا حلال وہ کیا ہے، تو وہ اب واضح ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الانعام کی فضیلت بھی بے شمار ہے، شعب الایمان کے اندر آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الانعام نازل ہوئی تو اس وقت 7 بلند آواز سے تسبیح کرتے ہوئے فرشتوں کی ایک جماعت تھی جو نبی علیہ السلام جس سے زمین اور آسمان کے کنارے بھر گئے، تو اتنا ہیبت تھی، اس کے باوجود زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی، یعنی اتنے زیادہ فرشتے جب سورۃ الانعام نازل ہوئی ہے تو نازل ہوئے کہ زمین ہلنے لگی، تو نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ کہا سبحان ربی العظیم، تو وہ زمین تھم گئی اور سکون و اطمینان میں آ گئی۔ یہ صورت اتنی فضیلتوں والی ہے۔ اس صورت کے چند مضامین ہیں جو اس کے اندر بیان ہوں گے، یعنی وہ عقائد کے بارے میں، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کا جو لیول ہے توحید کا وہ بھی انہی آیات کے اندر بیان ہوگا، اور یعنی صورت کے اندر۔ اور اس کے بعد جانور ذبح کرنا اور ذبح شدہ جانور کے گوشت کھانے کے احکامات، وہ سارا کا سارا اسی صورت کے اندر آئے گا۔ پھر اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا، پھر اس کے بعد گروہ کے متعلق بات چیت ہوگی، یعنی جماعتوں کے متعلق، یعنی فرقہ بازی کے متعلق اس کے اندر بتایا جائے گا کہ اللہ کے حضور فرقہ کیا ہے اور کیا جماعت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ زمین میں گھوم پھرو، یعنی زمین کے اندر گھوم پھر کے قل سیروا فی الارض، اے محبوب فرما دیجئے کہ زمین کے اندر گھومیں پھریں، اور اس کے بعد اس سے نصیحتیں حاصل کریں، عبرت حاصل کریں کہ ہم نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا، تو تمہیں چاہیے کہ تم عبرت حاصل کرو۔ اس کے متعلق چند چیزیں بیان ہوگی، تو اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ آئے گا اسی صورت کے اندر۔ تو یہ چند احکامات اس مضمون کے طور پہ سورۃ الانعام کے اندر بیان ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم ان کو ترتیب وار لے کے چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔